مزدلفہ بھی گزارا ہے، مینا میں کنکریاں مارنے آ گئے۔ کنکری 10ویں کو تو صبح صادق کے بعد کنکری مار کر پھر جانا ہوتا ہے ذبح خانے کی طرف، جانور ذبح کرنا۔ چھری حبشی لیے کھڑے ہیں، بکرے، دمبے، اونٹ، گائے موجود ہیں، جو خریدو۔ 5 ریال لیں گے، وہ ذبح کر دیں گے۔ خود ذبح کرنا ہے تو چھری ان سے لے لو۔ بس جانور کے اوپر جانور، جانور کے اوپر جانور، بال لگ گئے۔ بلڈوزر آتا ہے، وہ گھسیٹ کر کے ایک دفعہ جمع کرتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے۔ ادھر حبشی کھڑے ہیں، چمڑے اتار رہے ہیں۔ تو یہ جانور قربان کیا، پھر بال مونڈے، پھر نہایا دھویا، کپڑے بدلے، پھر رات کو مکے میں آ گیا طواف کے لیے، اور ساری رات طواف پہ لگ جاتی ہے، رش ہوتا ہے۔ صبح کی نماز وہاں پڑھ کر پھر مینا میں جانا پڑتا ہے۔ پھر کنکریاں ہیں ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد۔ اب وہاں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حاجی چند قسمیں: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب پورا کر لیا تم نے حج کے احکام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا۔ ایک حاجی جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، تو کا ذکرکم آباکم وشد ذکرا، جیسے تمہارے باپ دادوں کا ذکر یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ باپ دادے ان کی تعریفیں کرتے تھے، وہ اپنی حکومتوں کی تعریف کرتے تھے، وہ تو یہ سیاسی حج تھا۔ اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا کرتے ہو، تو اللہ کا ذکر ہوا، دوسرا سیاسی ذکر باپ دادوں کا ہوا۔ یہ 2 قسم۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تیسری قسم، کچھ لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں پالنے والا دے دے ہمیں دنیا میں، اور نہیں اس کو آخرت میں کچھ حصہ بھی۔ تیسرا حاجی وہ ہے جو دنیا مانگتا ہے، آخرت نہیں مانگتا۔ کراچی ایک جگہ میں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا جا رہا تھا، وہ مولوی صاحب آگے بیٹھا تھا، ایک مسجد سے گزر ہوا، کہنے لگا یہ مسجد امام صاحب حج کر کے آئے ہیں، میں مبارک دینے گیا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا میں نے تو وہاں دعا کی ہے، اللہ آخرت دے نہ دے مجھے تو دنیا دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ 3۔ چوتھا من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پالنے والے ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا تو ہمیں عذاب آگ سے۔ یہ دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں، آخرت میں بھی خیر مانگتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اب مینا میں ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ 10ویں کو تو کنکریاں مار لی، 11ویں کو کنکریاں مارنی ہیں، 12ویں کو بھی کنکریاں مارنی۔ سورج ڈھلنے کے بعد
اس کے بعد تیسرے دن غروب سے پہلے نکل آئے تو مرضی، اگر غروب کے بعد رہ گیا تو پھر حج میں دن جو ہے یہ اگلی رات کے ساتھ ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، غروب ہو گیا تو وہ مہینہ ختم، آگے نئی رات تو نیا چاند. حج میں ایسا نہیں ہے. حج میں دن غروب ہو گیا تب بھی وہی دن ہے اور صبح صادق تک، پھر اگلا دن اگلی رات کے ساتھ، اگلا دن اگلی رات کے ساتھ. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کرے 2 دنوں میں کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے لے جائے اس پر بھی گناہ نہیں، بشرطے کہ متقی پرہیزگار ہو، خدا سے ڈرتا ہو. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے نقصان دینے کے درپے ہیں، ان کی مذمت حاشیے میں لکھا ہے حج میں اتحاد ہے، افتراق کا سبب طلب ریاست، نفسانی خواہشات ہے، مال کی طلب، ربنا آتنا فی الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ حاجی بھی وحدت کا قائل نہیں، اور یہ بھی بعض لوگوں میں جو پسند رکھتا ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی میں گواہ بناتا ہے اللہ کو جو دل میں ہے، حالانکہ یہ سخت جھگڑالو ہے. اذا تولا، جب یہ پیٹ دے جاتا ہے، سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد کرے اس کے اندر اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو. واللہ لا يحب الفساد. اور جب کہا جائے ڈر اللہ سے، لے لیتی ہے اس کو غرور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم، اور البتہ بڑا گندا بچھونا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یشری، بیچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ پاک مہربان ہے بندوں پر. تو ایسے لوگ جو جھگڑالو ہیں، نقصان دہ ہیں، ایسوں کو جہاد کے ذریعے ہٹانا پڑے گا. ترغیب الجہاد ہے. یہودی تھے بنو قریظہ کے، مسلمان ہو گئے. عرض کی حضرت میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میرے بارے میں پہلے میری جماعت سے پوچھ لے. بلایا، پوچھا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ بڑا عالم ہے، جید ہے، نیک ہے، سخی ہے، وہ بہادر ہے، بہت تعریف کی. عبداللہ ابن سلام نکل آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا یہ تو بیکار ہے. اسی وقت یہ بیکار ہے، فارغ ہے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ساری حیاتی اونٹ کو حرام کہتا رہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر.
اب ایک چیز حرام سمجھے بندہ، کھانے کے لیے تو جی نہیں چاہتا اس کو، تو درمیانی راستہ نکالا، حلال سمجھوں گا اس شریعت پر، کھاؤں گا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ نہیں، پکے مسلمان ہو جاؤ اور ایک راستہ دو نہیں لو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، شریعت تھی منسوخ ہوگی، بس منسوخ شریعت پر عمل کرنا جائز نہیں، تو ہمارے پیروں کے لکھے ہوئے پر کہاں عمل جائز ہے؟ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے